اب ایک جو تھا نا ریسنٹلی ایک میرے پاس بھی اسی طرح کا پیشنٹ آیا کہ وہ اپنی بیوی کو کمپیئر کرتا تھا باہر کی عورتوں سے کہ میں باہر کی عورتوں سے مل کے آیا ہوں, وہ میرے ساتھ اس طرح کے تعلقات کرتی ہوں, وہ میرے ساتھ اس پوزیشن میں کر رہی ہیں, تم بھی کرو. تو اس کی بیوی جو تھی وہ رو رہی تھی کہ وہ مجھے باہر کی عورتوں سے کیوں کمپیئر کر رہا ہے, وہ مطلب میرا ان سے کیا مقابلہ. کہتی وہ جہاں مرضی جائے مجھے پرواہ نہیں ہے, لیکن وہ مجھے ان سے کمپیئر تو نہ کرے, اس طرح کا مجھ سے ایکسپیکٹیشنز تو نہ کرے. جو ویڈیوز دیکھتا ہے انریلسٹک قسم کی ویڈیو اس طرح کی مجھ سے بھی ڈیمانڈ کرتا ہے, اگر میں نہیں پوری کرتی ہوں پھر مجھے مارتا پیٹتا ہے بچوں کے سامنے. یہ چیز کہاں تک بری ہے؟ اور اس کے اگینسٹ میں خود کہتی ہوں کوئی نہ کوئی ایسا لا یا واقعی ہونا چاہیے. اب تو واقعی حکومت بھی اس چیزوں پہ جو ہے وہ کام کر رہی ہے, اور مزید بھی جو ہے وہ بہتری آئے گی تاکہ اس طرح کے لوگوں کو جو ہے وہ پکڑا جائے. نہیں تو یہ جو یہ ٹھیک ہے کہ اس طرح سزا تو اس کو بھی ہو گئی ہے, لیکن پریمپٹیو میئرز کے طور پہ اس طرح کے جو لوگ ہوتے ہیں ان کو کا اندازہ یا ان کا پتہ کیسے لگتا ہے کہ پہلے ہی کوئی محتاط ہو جائے. مطلب کوئی لوگ اگر فرض کر لیں جیسے یہ دو مرد اور عورت تھے, ظاہر اور نور مقدم, ہو سکتا ہے نشے کی وجہ سے یا کسی اور وجہ سے دونوں کی آنکھوں پہ پٹی بندھی ہوئی ہو, لیکن اگر کسی نے بچنا ہو یا ہم نے کسی کو صلاح دینی ہو کہ بھائی اس سے بچ جاؤ, تو اس طرح کے لوگوں کی پہچان کیا ہے؟ واقعی اگر ڈرگ کی بات کریں تو جو پرسن ڈرگ لے رہا ہے نا تو اس کا سم ٹائم ڈوپامین بہت زیادہ ہائی ہو جاتا ہے, سم ٹائم بہت لو ہوتا ہے. وہ ڈرگ میں کچھ بھی کر سکتا ہے, اور پھر یہ بھی دیکھا جاتا ہے کس انٹینسٹی کا لے رہا ہے, کیا پی رہا ہے, الکوہول پی رہا ہے, یہ کس قسم کا پی رہا ہے. اس وجہ سے بھی جو ہے سم ٹائم اس کو نہیں پتہ لگتا, وہ اپنے انکانشیس میں ہوتا ہے اور مرڈر کر سکتا ہے یا کچھ بھی ہو سکتا ہے. لیکن اس میں دیکھنا پڑتا ہے کہ کتنے سالوں سے لے رہا ہے. اور پھر بات کریں تو اس طرح کے لوگوں کی, تو اس طرح کے لوگوں کو پرسنالٹی کا ڈس آرڈر ہوتا ہے, اور یہ پرسنالٹی کا ڈس آرڈر جو ہے یہ کہیں نہ کہیں ان کے بچپن میں ہوتا ہے. بچپن میں انہوں نے دیکھا ہوگا ان کے ساتھ کہیں سیکچوئل ابیوز ہوا ہوتا ہے یا فزیکلی کوئی ابیوز ہوا ہوتا ہے, گھر میں کافی زیادہ مار پیٹ جھگڑا دیکھا ہوتا ہے. تو یہ ساری چیزیں ان کی پرسنالٹی میں ٹھہراؤ کر جاتی ہیں. جب یہ بڑے ہوتے ہیں ان کو لوگوں کو مارنے میں مزہ آتا ہے, ان کو لگتا ہے کہ ہاں میں اس چیز کی فرسٹریشن نکال رہا ہوں. ان کو لگتا ہے کہ اگر لوگ میرے ہاتھ نہیں آ رہے, جانوروں کو, باقی چیزوں کو تنگ کرتے ہیں, تو یہ ان کی ذات کا ایک حصہ بنتا ہے. تو ایسے لوگ سب سے پہلے اگر بات کریں تو علاج کے لیے بہت ہی کم آتے ہیں. اگر آتے ہیں تو ان کا علاج کا مطلب بہت لمبا چلتا ہے پروسیس, کیونکہ یہ ایکسیپٹ ہی نہیں کر پاتے کہ ان میں کوئی فالٹ ہے. ان کو یہی لگتا ہے کہ سامنے والا غلط ہے, میں تو بالکل ٹھیک ہوں, مجھے تو کچھ بھی نہیں ہے, اسی میں غلطی ہے, وہی مجھے سمجھ نہیں پا رہا. اچھا کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ ہمارے معاشرے میں جو بڑھتے ہوئے نشے کے رجحانات ہیں اور مختلف نوع جو نشے آ گئے ہیں ان کی وجہ سے بھی لوگوں کو نفسیاتی مسائل پیدا ہو رہے ہیں؟ بالکل, اور آج کل کی جتنی بھی جنریشن ہے وہ نشے کو اور یہ ویپ کو کول بننے کے لیے یوز کرتی ہے. ڈاکٹر ہم نشہ اس لیے مطلب یہ یوز کر رہے ہیں, اسموکنگ اس لیے کر رہے ہیں ہم کول لگے, ہماری فرینڈ سرکل میں جو ہے وہ مانگ بڑھے. ہاں وہ کہیں کہ ہاں یہ تم سگریٹ ہی پی رہے, تمہارے بوائے فرینڈ نہیں ہے, تم تو بہت مطلب بورنگ ہو, تو ہم بورنگ نہ بنے اسی لیے ہم یہ چیزیں یوز کر رہے ہیں. اب یہ بات غلط ہے. ہمیں اپنی جو ہے وہ پیرنٹس کو ہی چاہیے کہ بچوں کو گائیڈ کریں, ان کے دوست بنے. اب پیرنٹس بھی آج کل کے جو ہیں وہ بہت زیادہ بزی ہیں, مدر بھی ورکنگ ہے, فادر بھی ورکنگ ہے, تو بچوں میں گیپ آ جاتا ہے, بچے جو ہے وہ انڈرسٹینڈ نہیں کر پاتے. اب ریسنٹلی میرے پاس ایک بچہ آیا, لڑکا تھا, 13 سال کا بچہ تھا, اور اس نے 2 دفعہ اٹیمپٹ کرنے کی کوشش کی. 13 سال کے بچے نے, 13 سال کے بچے کی اب کیا مینٹیلٹی تھی, یہی تھی کہ اس کو سب کہتے تھے تم جو ہے وہ صحیح نہیں دکھتے, تم پیارے نہیں ہو, تم ہائیٹڈ نہیں ہو. تو اس نے بچے نے اتنا زیادہ پریشر تھا, نہ ماں سے کہہ سکا اور نہ فادر سے کہہ سکا, اور اپنے آپ کو ختم کرنے کا سوچ لیا بس. کہ یہ تو ہم لوگوں کی سائیکی ہے, بچوں کو وقت دیں. اچھا یہ اس کے علاوہ اگر ہم ایک جیسے ابھی مختلف قسم کے منشیات کا استعمال ہمارے معاشرے میں ہو رہا ہے, ایک رائے یہ بھی پائی جاتی ہے نفسیاتی طور پہ بھی, آپ اس پہ مجھے وہ دیں اپنی رائے, کہ اگر ہم نے ان نشوں کو کرب کرنا ہے یا کم کرنا ہے تو پاکستان میں الکوہل اوپن کر دینی چاہیے. جن معاشروں میں الکوہل اوپنلی اویلیبل ہے وہاں پہ نفسیاتی مسائل نسبتاً کم ہیں, اگرچہ فگرز یہ نہیں کہتے. فگرز یہ کہتے ہیں کہ جس معاشرے میں جتنا زیادہ نشہ عام ہے نا وہاں اتنے ہی نفسیاتی مسائل زیادہ ہیں. تو یہ اگر ہم الکوہل کو کھول دیں پاکستان میں تو اس سے کوئی فرق پڑ سکتا ہے؟ بالکل بھی نہیں پڑ سکتا. اچھا ہاں, اگر ہم ویسٹ کی بات کریں تو ویسٹ میں مینٹل ہیلتھ ایشوز زیادہ ہیں ایز کمپیئر ٹو پاکستان. پاکستان ایک مسلم کنٹری ہے, اور ہمارے مذہب میں اسلام میں جو ہے وہ الکوہل بالکل بھی جائز نہیں ہے. تو ہم اس کو کیسے کر سکتے ہیں؟ ویسٹ کے لوگوں میں بہت جلدی وہ سوسائڈ کر لیتے ہیں کیونکہ ان کے درمیان ہوپ نہیں ہے, ان کو یہی لگتا ہے کہ بس چیزیں ختم ہو گئی ہیں. لیکن پاکستان کی بات کریں کہ لوگوں میں ایک ہوپ ہے, وہ کہتے ہیں کہ نہیں,
کوئی بھی فیصلہ غلط ہو گیا, کچھ بھی ہو گیا, اللہ پاک ہے نا چیزیں بہتر ہو جائیں گی. ہم کہیں نہ کہیں اپنے آپ کو ہوپ یا موٹیویٹ کر لیتے ہیں, لیکن دوسرے کنٹری میں لوگوں کے پاس کوئی ہوپ نہیں ہوتی. وہ یہی کہتے ہیں کہ بس اپنے آپ کو ختم کر لیں گے, اپنے آپ کو اس طرح کر لیں گے تبھی سکون ہے. اور الکوہل جو ہے وہ کسی بھی قسم کا کوئی بہتر حل نہیں ہے. انڈیا کا میں ایک کیس ہسٹری سن رہی تھی, اس میں بھی ایک پرسن نے نا بہت زیادہ اوور ڈوز لے کے اپنے جو ہے مدر اور فادر کو قتل کر دیا شراب کے نشے میں آ کے, بیوی کو قتل کر دینا اور پھر غلط قسم کے ایکٹ کرنا, کس وجہ سے جو ہے وہ شراب کی وجہ سے. اسی لیے ان نشے آور ادویات جو ہے وہ آپ کی مینٹل ہیلتھ, آپ کی فزیکل ہیلتھ دونوں کے لیے خطرناک ہے, اس لیے دونوں سے جو ہے وہ دور رہنا چاہیے.